اگر تم ایمان کا کام کرو گے تو خدا ایک مخلوق کو دنیا کا کام کرنے پہ پابند کر دیں گے اور ان کا خراج تمہارے قدموں میں آئے گا اور ان کی محنتوں کا حصول تمہارے قدموں کے اندر پہنچایا جائے گا. تو یہ ضابطہ ہمیشہ کے لیے بنایا گیا قیامت تک کے لیے کہ اگر دین کے کام کو اپنا کام بنا لو تو خدا ہمارے کاموں کو غیر سے پورا کر دیں گے. اب دین کے کام کو اپنا کام بنانے کا راستہ دعوت اللہ کا کام کہ اللہ کی بڑائی بولنا، اللہ کی بڑائی سننا، اللہ کی بڑائی سوچنا اور اللہ کی بڑائی کو مانگنا اور اللہ کی بڑائی کے مراقب بننا اور اللہ کے بندوں میں اللہ کی بڑائی کو منتقل کرنا. اگر یہ محنت اور یہ مزاج زندگی کے اندر آیا تو اللہ کے غیر سے پھر یہ زندگی اب پاک ہوگی اور ایک اللہ کی ذات عالی کی عظمت اور بڑائی دل کی گہرائی کے اندر پہنچے گی. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اب صحابہ کرام کی زندگیاں جب دین کی محنت اور ایمان کی کوششوں میں چل رہی تھی تو ان کے نزدیک مرنا اور جینا برابر ہو گیا تھا، بلکہ موت کے کو تلاش کرنا اور شہادت کے مواقع کو ڈھونڈنا اور اس کے اندر اپنی زندگیوں کے نذرانوں کو لگانا اور ان کے اندر کسی تاثر سے ان کی زندگیاں اتنی پاک تھی کہ احد کے موقع کے اوپر جس موقع کے اوپر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اللہ کے راستے میں شہادت کا مرتبہ پا گئے. معلم مدینہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جن کے احسانات اور جن کی قربانیاں اور جن کی ساری چیزیں صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی کہ مکے کی اس بے یار و مددگار زندگی میں جبکہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے کو آسانی سے تیار نہیں تھا اور اس زمانے میں آپ بیٹھے ہیں اور راستے سے آپ گزر رہے تھے کہ اتنے میں ابو جہل نے دیکھا تو زور سے ایک پتھر کھینچ کے مارا اور وہ آپ کے سر مبارک کو لگا، کنپٹی پھٹی، آپ کا خون مبارک بہا، آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور آپ کے آنسو بہنے لگے اور آپ نے نہ ابو جہل کا گلہ کیا نہ آپ نے کفار مکہ کے اوپر کوئی منصوبہ بنایا، بلکہ اس وقت آپ نے فرمایا اے اللہ اگر آپ راضی ہیں تو مجھے کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہے، اے اللہ آپ مجھے کس کے حوالے کرتے ہیں اور میں کیسے بے یار و مددگار اپنی زندگی کو گزار رہا ہوں. یہ مناجات کرتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنا شکوہ پیش کرتے رہے. اس منظر کو حضرت حمزہ کی بیوی نے دیکھا جو اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہوئی تھی اور وہ دیکھ کے بے قرار اور بے چین ہو گئی، گھر میں جا کے غمزدہ بیٹھی رہی. یہاں تک کہ ان کے شوہر حضرت حمزہ آئے جو وہ خود بھی ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. جب حمزہ پہنچے تو حضرت حمزہ کی بیوی نے اپنے بالوں کو نوچنا شروع کیا اور اپنے چہرے کو کھینچنا شروع کیا اور اپنے پیر چارپائی پہ بیٹھ کے پٹکنا شروع کیا اور آہیں بھرنا اور رونا نوحہ کی وہ شکل جو کوئی عورت اپنے شوہر کے سہاگ پر اجڑ جانے پر اور اس کے حادثے اور موت کے اوپر روتی اور اپنی بیوگی کے اوپر وہ غم کھاتی. وہ سارے غم کے نظارے حضرت حمزہ کی بیوی نے پیش کرنا شروع کیے. حضرت حمزہ نے دیکھا تو فرمایا ارے تجھے کیا ہو گیا، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں اور تو اپنے آپ کو اس ماتم کے اندر اور نوحہ میں لگا رکھی ہے. تو حمزہ کی بیوی نے حضرت حمزہ کو چیخا اور ڈانٹ کے فرمایا چپ ہو جاؤ، اب بڑی باتیں مت کرو، تمہیں خبر بھی ہے کہ تمہارے خاندان کی آبرو کا کیا ہو رہا ہے اور تمہارے خاندان کی عزتوں پہ کون کون ہاتھ ڈال رہا ہے. ابن عبداللہ کو دیکھو، وہ چاہے کچھ بھی کہتا ہوگا لیکن یہ حال ہو گیا کہ جس کا جی چاہے پتھر مار دے اور جس کا جی چاہے خون بہا دے اور کوئی اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے. یہ سنتے ہی حمزہ میں اپنی غیرت ابھر گئی اور قومی حمیت ان کی زندگی کے اندر خاندانی جذبہ امٹ کر آ گیا. فرمایا کہاں ہے ابن عبداللہ، میں اپنے بھتیجے کو دیکھوں گا. باہر نکل کر تلاش کیا تو ان کو ایک جگہ خون آلود دے گا. ایک دم بے قرار اٹھے، واقعہ چونکہ پورا اپنی بیوی سے سنا تھا اور سیدھے نکل کے ابو جہل کی تلاش میں گئے. وہ بیت اللہ کے کنارے دارالندوہ میں بیٹھا تھا اور تمام صنادید قریش اور سرداران مکہ قریب بیٹھے تھے اور ان کے درمیان وہ اپنی بہادری اور آپ کے ساتھ پہنچائی جانے والی اذیت کا تذکرہ کر رہا تھا. اتنے میں حضرت حمزہ پہنچے اور اپنے کاندھے سے اپنی کمان کو نکالا اور پھینک کے ابو جہل کے اوپر مارا. ابو جہل کا سر بڑھا، اس کا خون بہنے لگا. تو آپ نے فرمایا خبردار، اگر آئندہ میرے بھتیجے پہ تو نے آنکھ اٹھائی تو میں تیری آنکھ نکال دوں گا. تو نے کیا سمجھا کہ وہ بالکل بے یار و مددگار ہے، ابھی ہم زندہ ہیں اور خبردار جو آگے تو کوئی قدم اٹھائے گا. ابو جہل گھبرا گیا. وہ صنادید مکہ حیران ہو گئے کہ اگر یہ واقعہ ایسے ہی چلا تو ہم میں آپس میں پھوٹ پڑے گی. لہذا سب نے خاموشی اختیار کی اور حمزہ کے اس حملے کا کوئی جواب نہیں دیا. حضرت حمزہ پلٹ کر آئے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا بھتیجے خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ لے لیا اور ابو جہل کا سر پھٹا ہے، اور جی چاہتا ہے تو جا کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لے اور دیکھ لے کہ اس کا خون کیسے بہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھائی، آپ کے آنسو ٹپک رہے تھے اور آپ نے اپنے چچا حضرت حمزہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے میرے چچا، میرا دل اس سے ٹھنڈا نہیں ہوتا کہ آپ بدلہ لے لیں۔ فرمایا بیٹا پھر تیرا دل ٹھنڈا کیسے ہوگا؟ فرمایا میرا دل تو اس وقت ٹھنڈا ہوگا جب آپ اللہ کی ذات کو تسلیم کر لیں اور مجھے ان کا رسول محمد الرسول اللہ مان لیں۔ تو اس قربانی نے ان کا دل پگھلایا تھا۔ فوراً ہاتھ بڑھا کے فرمایا میرے بھتیجے، اگر تیرا دل اس سے ٹھنڈا ہوتا ہے تو میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور مجھے وہ ایمان کا کلمہ پڑھا دے، میں بھی تیری غلامی اور تیری نبوت کو تسلیم کرنے پہ تیار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کلمہ پڑھایا، نتیجے میں حضرت حمزہ کی بیوی اسلام میں داخل ہوئی، نتیجے کے اندر آپ کے پورے چاہنے والے قریب ہوئے۔ اب اس طرح کے احسانات حضرت حمزہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلسل چل رہے تھے۔ وہ حضرت حمزہ جیسے عزیز چچا، اور وہ بھی احد کے میدان کے اندر شہید ہوئے، کلیجہ آپ کا نکالا گیا، سینہ آپ کا چیرا گیا، دانتوں سے آپ کے کلیجے کو کچا چبایا گیا، آپ کے ناک و کان کاٹے گئے، آپ کے چہرے مبارک کا پہچاننا مشکل ہو رہا تھا۔ ان سارے مناظر کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو صحابہ پہ کیا گزری ہوگی ان سارے واقعات کی۔ اس موقع کے اوپر سرداران مکہ میں سے ایک نے اعلان کیا اور کہا ہے مدینے والوں سن لو، بدر میں ہمارے 70 مارے گئے اور احد میں تمہارے 70 مارے گئے اور بدلہ برابر ہو گیا۔ تو فوراً حضرت عمر نے بلند آواز سے کہا اس ذات کی قسم جس پہ ہمارا ایمان ہے بدلہ ہرگز برابر نہیں ہوا۔ اور جب دوبارہ اس نے کہا اے خطاب کے بیٹے عمر تجھے کیا ہو گیا اور تیری بوکھلاہٹ کہاں تک بڑھ گئی؟ کیا تو 70 کا معمولی حصہ نہیں جانتا جسے عرب کا بچہ بچہ پہچانتا ہے؟ اور کہہ رہے کہ جو ہے بدلہ برابر نہیں ہوا۔ آپ نے پھر قسم کھا کے کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ بدلہ برابر نہیں ہوا۔ پھر فرمایا سن لو، جن کو ہم نے مارا وہ جہنم میں گئے اور جن کو تم نے مارا وہ جنت میں گئے، اور جنت میں جانے والے اور جہنم میں جانے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو گویا جب داعی کی دعوت اور اس کے ایمان کا کمال اور صفات زندگی بنی تھی تو شہادت کے ایسے عظیم مناظر بھی ان کے قلوب کو متاثر کرنے والے نہیں تھے، بلکہ ان حالات کے اندر بھی وہ جنت کی لذتوں کو لیتے تھے، وہ شہادت کے مرتبے اور عزتوں پہ رش کرتے تھے اور ان کی جگہ اپنی جانوں کی قربانی کی تمنائیں رکھتے تھے۔ یہ اس وقت ہے جب کہ آدمی کی زندگی میں ایمان بنے اور یقین پختہ ہو اور اللہ کے ساتھ آدمی کا تعلق صحیح ہو۔ اور اگر یہ والی چیز زندگی کے اندر نہیں آتی اور دعوت آدمی کی کمزور پڑ جاتی اور رسم زندگی کے اندر رہتی تو ایک کھوٹ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے ایمان کے ساتھ گناہ ملتے ہیں، گناہوں کی نوسط سے مصائب اور حوادث آتے ہیں اور حوادث کے نتیجے میں یہ آزمائشوں میں متزلزل ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر اس کے دین میں خلل پڑتا ہے اور دین میں ایسے خلل پڑتا ہے کہ اب اس کو دین کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ نماز پہ مطمئن، یہ روزے پہ مطمئن، یہ ذکر پہ مطمئن۔ اور وہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مزاج کیا بنا تھا؟ بڑی بڑی قربانیوں کے بعد اطمینان نہیں تھا اور بڑی بڑی زندگی اور دین اور ایمان پہ لگانے کے بعد ایک جگہ بیٹھ کر اللہ اللہ کہنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ یہ تھا کہ ہر حال میں اللہ کے دین کا کام کرو اور ایمان کی محنتوں میں اپنی جان چھڑکو اور آخرت والی فکروں میں اپنی زندگیوں کو چلاؤ۔ انہی محنتوں کو عنوان بنا کر پھر یہ اپنے آپ کو چلاتے رہے اور انہی فکروں کے اوپر وہ اپنی زندگیوں کو اٹھاتے رہے اور اس پر اللہ پاک کی پھر غیبی مددیں ان کے ساتھ آتی رہی۔ پھر حالات عالم پلٹے اور آگ کے فرشوں پہ لیٹنے والوں کی زندگیوں کا حال یہ بنا کہ پھر زمانے کی شہزادیاں ان کی باندیاں بنائی گئی اور ان کی خدمت اور بستروں کے بچھانے کے لیے معمور کی گئی۔ یہ ساری چیزوں کو پلٹاوا اس وقت ہے جبکہ اللہ کی مددوں کو لینے کے لیے امت کا ایک طبقہ دعوت کو اپنا کام بنا لے اور دین کی ان محنتوں پر اپنی جان و مال کے چھڑکنے کے راستے پر اپنے آپ کو چلا دے اور یہ طے کر لے کہ وہ دعوت کا ایک کام ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر دین کے ہر شعبے کو پانی ملے گا اور ہر راستے کے اندر اللہ دین کی حفاظت کے اسباب بنائیں گے اور دعوت ٹوٹتی تو پھر ایمان پہ زد آتی، ایمان پہ زد آتی تو پھر اعمال میں شک پیدا ہوتا اور اعمال میں شک پیدا ہوتا تو اللہ کی طرف سے حالات عالم پکڑ میں آتے اور جب حالات عالم پکڑ میں آتے تو بندہ بے اعتماد بنتا ہے۔ ارے اتنی دعا کر رہے کچھ نہیں ہوا اور اتنی نماز پڑھ رہے کچھ نہیں ہوا
اور اتنا وقت لگا رہے کچھ نہیں ہوا، اور اللہ کی ذات عالی نے تو شاہانہ اعلان فرما دیا کہ من لم یرضى علی قضائی ولم یرضى علی بلائی فلیتخذ ربا سوائی، او کما قال اللہ تبارک و تعالی۔ حدیث قدسی کا ٹکڑا ہے جس میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتا اور میری بلاؤں کا استقبال نہیں کرتا، اس کو چاہیے کہ میرے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بنا لے۔ اگر میں اس کا رب ہوں تو پھر میرے راستے پر چلے، میں حاکم ہوں تو میرا ہر حکم خیر ہے، اور میں حکیم ہوں تو میں اپنے حکم میں اپنی حکمت اور مشیت رکھتا ہوں تاکہ میرے بندے میری مددوں کا مستحق بنے اور میرے راستے پہ چل کر میری غیبی تائیدوں کو حاصل کرنے والے بنے۔ تو اسی لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، حالات امت میں مختلف زمانوں میں آئے، اور جب بھی آئے یہ حالات آدمی کو اعمال کی طرف متوجہ کرنے کا سبب بنے، اور جب بھی امت اعمال کی طرف متوجہ ہوئی اور ایمان کی محنتوں کو اپنا کام بنا کر چلنے لگی تو نتیجے کے اندر اللہ کی غیبی مددیں آنے لگی، اور جب بھی غیبی مددیں آئیں تو دیکھتے دیکھتے اس امت کے حالات بدل گئے۔ بقول حضرت مولانا عمران خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ نہ کبھی تم اکثریت میں تھے، نہ کبھی تم اکثریت میں ہیں، نہ کبھی تم اکثریت میں ہوں گے، ہمیشہ اللہ پاک تمہیں اقلیت میں غالب کیا، اور تھوڑے رہنے پر ہی اللہ رب العزت نے تم کو غالب بنایا، بشرطے کہ تمہاری زندگی میں ایمان و اعمال کی محنتیں ہوں۔ تو ہم کو یہ راستہ دیا گیا کہ ایمان و اعمال کو اپنی زندگی میں غالب کر کر چلاؤ، اور ایسے غالب کرو کہ اپنی دنیا، اپنی خواہشات، اپنی رغبتیں، اپنی لذتیں، ان کو ٹھکرانا ایک ایمان والے کے لیے آسان ہو جائے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا مانگی اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، تو اس کے بعد فرمایا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ تو دنیا کو ہماری زندگی کا مقصود مت بنا دے، اور ہماری فکروں کا سارا نچوڑ اس دنیا کو مت بنا دے۔ تو پتا چلا جب دنیا مقصود بن جاتی ہے تو پھر دین بے وزن بن جاتا ہے، پھر یہ دین میں مصائب اور حوادث آ جاتے ہیں، پھر دین کو پہچاننے والا شعور آدمی سے نکل جاتا ہے، اور آخر میں فرمایا اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اے اللہ تو ہمارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط مت فرما جو ہم پر رحم کرنے والے نہیں ہیں۔ تو پتا چلا کہ محبت دنیا کے نتیجے میں وہ لوگ زندگی پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں جن کے سینوں سے رحم کھینچ لیا جاتا ہے، اور ان کی زندگی ہمارے ایمان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا مبارک طبقہ ہمیشہ اپنے اعمال کو ٹٹولتا رہا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اعمال کے اوپر لگاتے رہے، اور دعوت والی فکروں پر اس امت کو کھڑا کرتے رہے کہ یہ امت دعوت کے کام کو اپنا کام بنا کر کرتی رہے، اور دعوت کی محنت میں اپنی حفاظت سمجھتی رہے۔ اب اس سے بڑھ کر نازک موقع امت پر کبھی آیا نہ قیامت تک کبھی آئے گا کہ اللہ کے نبی دو جہاں کے سردار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے ہیں۔ امت پہ کیا غم ہوگا کہ جس امت کا حال یہ تھا وہ اپنی اولاد کو، اپنی جان کو، اپنی تمام تمناؤں کو آپ پہ نثار کرنے کے لیے گویا متمنی رہتی تھی، اور وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ صحابہ اس غم کے اندر ہے، اور دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ موقع مدینے کو ختم کرنے کا ہے اور ان کی زندگیوں کو تہس نہس بنانے کا ہے، اور ادھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد روز مبارک میں اتارا جائے گا، اور پہلے جیش اسامہ کو روانہ کیا جائے گا۔ حضرت عمر آ کے کہہ رہے ہیں کہ اے خلیفہ رسول اللہ، آپ پہلا حکم کیسا اپنا جاری کر رہے ہیں؟ آپ دیکھتے نہیں کہ امت کا کیا حال ہے اور دشمنوں کے کیسے پرخطر منصوبے ہیں۔ ہرقل روح اپنی طاقتوں کے ساتھ مدینے کا رخ کیا ہوا ہے، اور دنیا کی طاقتیں مدینے کو مٹانے پہ لگی ہوئی ہیں، اور آپ اتنے بڑے جیش اسامہ کو 3000 کے لشکر کو بھیج دے رہے ہیں جس کے بعد مدینے میں کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ نے ہاتھ عمر کے سینے کے اوپر تھپتھپایا اور فرمایا عمر تجھے کیا ہو گیا؟ جاہلیت کے زمانے میں بہادری دکھاتا تھا اور ایمان کے زمانے میں بزدلی بتلا رہا ہے، خبردار اپنی زبان کو بند کر لے، نبی کا فیصلہ فیصلہ ہے، اس کے اندر تبدیلی کر دینا ابو بکر کی بات نہیں ہے، یہ جائز جا کر رہے گا اور یہ لشکر روانہ ہو کر رہے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت اسامہ کا لشکر روانہ ہونے کے بعد پورے مدینے میں 150 سے زیادہ بالغ مرد موجود نہیں تھے، اور اس حالت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ارتداد کی اطلاع ملی ہے اور مسلمہ بن کذاب کی جھوٹی نبوت کے دعوے کی اطلاع ملی ہے، لہذا اسی حالت کے اندر
لوگ حیران ہیں کہ کیسے کیسوں کو آپ بھیجتے رہے ہیں، اور یہاں تک کہ فرمایا اگر تم نہیں جاتے تو تنہا اپنے آپ کو سواری پہ سوار کر لیا، اور اس وقت قرآن پاک کی آیت پڑھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ یاد رکھو اللہ اس سے زیادہ آدمی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے جس کا وہ مکلف نہ ہو۔ یعنی یہ بقول حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ابو بکر نے تو اس آیت کو وہاں پہ پڑھا ہے، اور تم اس آیت کو اپنی دھوپ میں پڑھتے ہو، اپنی بھوک میں پڑھتے ہو، اپنی بچوں کی راحتوں کو پورا کرنے کو رکاوٹ سمجھ کے پڑھتے ہو، اور سمجھتے ہو کہ بھائی دین کے کام کی ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ رسول اللہ نے اس نازک موقع پر اس آیت کو پڑھا اور سواری پہ بیٹھ گئے۔ آپ کو بیٹھتا ہوا دیکھ کر تمام صحابہ تیار ہو گئے، تو آپ نے 150 صحابہ کی پوری جماعت نکال دی۔ علماء لکھتے ہیں اور سیرت نگاروں نے ان باتوں کو محفوظ کیا کہ 3 دن اور 3 رات مدینے پہ ایسے گزرے کہ پورے مدینے کے اندر ایک بالغ مرد مدینے کی حفاظت کے لیے باقی نہیں رہا، اور ایسے وقت کے اوپر جبکہ دنیا کی ساری طاقتیں مدینے کے اوپر اپنا نشانہ بنائی ہوئی تھی، لیکن جب یہ جماعت نکلی اور جس تیزی کے ساتھ ان کو قربانی پہ دوڑایا گیا، فجر یہاں پڑھو، ظہر یہاں پڑھو، عصر یہاں پڑھو، مغرب وہاں پڑھو، اور ہر قبیلے کے اندر پہنچ کر ان کے ساتھ مقابلہ کرو۔ اب نتیجے میں جس راستے سے گزرے تو دشمن کو اللہ نے ان کی نگاہوں کے اندر ان کی ہیبت اور ان کی وحشت اتنی ڈال دی کہ جدھر سے ہرقل روم کا لشکر گزرتا اور جدھر سے مخالفین اسلام آتے ان کو پتا چلتا ابھی یہاں سے ایک جماعت ان کی باہر گئی اور ابھی یہاں سے ایک جماعت ان کی باہر گئی، تو ایک ہی جماعت گئی اور اللہ نے سینکڑوں جماعتوں کی شکل میں دشمن کو دکھلا دیا۔ انہوں نے آپس میں کہا ذرا سوچ لو، جب اتنی طاقت باہر بھیجے ہیں تو مدینے میں کتنی طاقت ہوگی، خامخواہ کہ اپنی بیویوں کو بیوہ کیوں کرتے ہو اور اپنے بچوں کو یتیم کیوں کرتے ہو۔ اب ان کے اوپر اللہ نے ہیبت ڈالی، انہوں نے ارادے بدلے اور راستوں سے وہ واپس لوٹ گئے، اور 3 دن اور 3 رات پورے مدینے کے اندر بغیر ایک بالغ مرد کے اللہ نے حفاظت کر کے بدلا دی، تاکہ قیامت تک امت کو پتا چل جائے اگر تم دعوت کے کام کو اپنا کام بناؤ گے تو اللہ تمہارے بغیر تمہاری نسلوں کی حفاظت کریں گے اور تمہارے بغیر تمہارے علاقوں کی حفاظت کریں گے۔ تو حفاظت بھی دعوت میں اور نجات بھی دعوت میں اور ہدایت بھی دعوت میں اور زندگی کے اندر اللہ کی غیبی مددیں بھی دعوت میں۔ تو دعوت کے کام کو اپنا کام بنا کر کرنا اور ان محنتوں میں اپنی زندگیوں کو چلانا، اس راستے پر اللہ پاک نے ان محنتوں کو اٹھایا اور ان قربانیوں کو چلایا۔ اب عام طور سے اس راستے کی برکتوں کا بالعموم اس کی اجازت نہیں کہ آدمی ان کو کہتا رہے، لیکن کبھی کبھی ترغیباً کوئی بات آ جاتی ہے۔ ابھی ایک علاقے کی کارگزاری باہر کے ملک کے اندر سامنے آئی اور وہاں پر تذکرے چلنے لگے۔ انہوں نے کہا مالی کے علاقے کے اندر، افریقہ کے علاقے میں ہماری 4 مہینے کی جماعت گئی تھی اور وہ جماعت پیدل بنائی گئی اور چلتے چلتے راستے کے اندر گھاٹی آ گئی۔ اب وہ گھاٹی کے اوپر ہم چڑھنے لگے، اب چڑھتے چڑھتے ہم گھاٹی کی بلندی میں پہنچ گئے۔ اب ہم 4000 فیٹ اونچے ہو گئے اور نیچے کھائی نظر آنے لگی۔ اللہ کی شان یہ کہ ایک ساتھی کا پیر پھسلا اور وہ ایک دم نیچے گرا، پوری جماعت کی چیخ نکل گئی اور وہ گرتے ہوئے آدھے راستے تک 1500 فیٹ تک نیچے اترا اور کوئی ڈالا اس کے ہاتھ کو لگ گیا، اس نے اسے پکڑ لیا اور وہ لٹک گیا۔ اب ساتھی اوپر سے دیکھ کر بے قرار رو رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں، اے اللہ ہمارا ساتھی موت و زیست کی کشمکش میں ہے، ہم نکال بھی نہیں سکتے، جنگل و بیابان کی جگہ ہے، اس تک آواز پہنچانا ہی بڑی مشکل کی چیز ہے، نیچے کھائی نظر آ رہی ہے، اب آگے اس کا کیا بنے گا؟ اسی تڑپنے اور بے چینی کی حالت میں تھے، یہاں تک کہ ساتھیوں کی ہچکیاں لگ گئی۔ امیر نے اس کو دیکھا، ساتھیوں پہ نظر ڈالی، پوچھا بتاؤ تمہارا مشورہ کیا ہے؟ پھر اس کارگزاری میں انہوں نے کہا کہ امیر نے طے کر لیا اور یہ کہا کہ بس اب ہمارا حکم ہے، تم ہاتھوں کو چھوڑ دو، شہادت کی نیت کر لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا سلام پہنچا دینا اور بتلا دینا کہ دین کی ان محنتوں میں امت کا کیا حال ہے۔ اب ساتھیوں کی چیخیں نکل گئی، اس نے بھی اپنی آنکھوں کو بند کیا، کلمہ بلند آواز سے پڑھا اور ایک دم اس نے اپنے ہاتھ چھوڑ دیے۔ ساتھی ایک دم چیخ پڑے، یا اللہ ہمارا ساتھی تو شہادت کے مرتبے میں پہنچ گیا۔ اتنے میں یہ کہہ رہے ہیں ابھی ہمارا چیخنا ختم نہیں ہوا اور ہمارے روتے ہوئے آنسو سنبھلنے نہیں پائے، اتنے میں ہم کو ایسے محسوس ہوا ہمارے بازو کوئی کھڑا ہے، پلٹ کر دیکھا
تو کیا دیکھتے ہیں کہ نیچے جانے والا ساتھی ہمارے بازو کھڑا ہوا ہے. ہم اسے دیکھ کے لپٹ گئے اور ہم نے روتے ہوئے ہماری چیخیں نکل گئی اور ہم نے کہا کہ اللہ نے تمہیں یہاں پہنچا دیا. کہا مجھے کچھ پتا نہیں. میں نے امیر کی اطاعت میں شہادت کی نیت سے ہاتھ چھوڑے. پہلے نیچے جاتے ہوئے محسوس ہوا, ایک دم ایسے معلوم ہوا کہ کوئی طاقت مجھے اوپر اٹھا رہی ہے. آنکھ کھلی تو میں تمہارے بازو اپنے آپ کو پا رہا ہوں. تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں, یہ اللہ کی وہ غیبی مددیں ہیں جو اللہ آج بھی اپنی قدرت سے دکھا رہے ہیں. اور بقول حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, اللہ قیامت تک اپنی قدرت کو دکھائیں گے اور اپنی نصرت کو بتلائیں گے. اللہ بدلے نہیں, ان کی قدرت میں کمی آئی نہیں. ضرورت اس کی ہے کہ دعوت کو اپنا کام بنایا جائے اور ایمان کی محنتوں میں اپنی زندگیوں کو جھونکا جائے اور یہ طے کیا جائے کہ اللہ کے دین کا کام ہمارا کام بنے اور ایمان کی محنتوں میں ہماری جان لگے اور انہی فکروں کو ہم صبح اور شام اپنی زندگی کا ذوق بنائیں اور اسی کے اندر ہم اپنے آپ کو چلانے والے بنے. اس لیے کہ اس سے محبوب ترین کوئی اور عمل نہیں اور اس سے مقدم ترین کوئی اور عمل نہیں کہ جس کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اٹھایا ہو. اور جب امت اٹھی ہے, اللہ نے اپنی قدرت کی غیبی نشانیاں دکھلائی ہیں اور اپنے کرم کی چادر بچھائی ہے. اور جب دعوت کی محنت نکل گئی تو وہ امت جو سارے عالم کو ہدایت کی چادر میں لپیٹنے کے لیے آئی تھی, آج اس کے کلمے کے لالے پڑ گئے, اس کا ایمان خطرے میں پڑ گیا, اس کی اولاد حق کے راستے کے اوپر جمنے سے رہ گئی. اس لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں, اللہ ہمیں دین کی محنتوں میں لگائے اور ان صفات کے ساتھ لگائے. اور بقول حضرت مولانا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمایا, اگر کام کرنے والے اپنی زندگی کو جانچنا چاہیں تو کسی اور کے محتسب مت بنو اور دوسروں کی زندگی مت ٹٹولو, اپنی زندگی کو آپ دیکھ لو. اور اگر یہ دیکھنا ہے کہ میرا دین صحیح ہے تو یہ دیکھو کہ میری دنیا اگر صحیح ہے تو میرا دین بھی صحیح ہے. اگر میرا وعدہ صحیح ہے, اگر میرا معاملہ صحیح ہے, اگر میری نگاہ صحیح ہے, اگر میرے خیالات رال نہیں ٹپکاتے, میرے جذبات دنیا کے اوپر نہیں اتراتے, تو اس کا مطلب یہ کہ اگر میری دنیا صحیح ہے تو میرا دین بھی صحیح ہے, میری اولاد بھی صحیح ہے, میرے گھرانے بھی صحیح راستے پہ چلیں گے. اور اگر ہماری اپنی زندگی میں دین کھوکھلا ہوگا تو ہمارے گھرانوں میں نفاق پلے گا, ہماری اولاد دین کی باقی بنے گی, ہماری عورتیں ایمان کا مذاق اڑائیں گی اور ہماری زندگی بے وزن بن جائے گی اور ہماری دعائیں بے جان بن جائے گی. اس لیے اگر اپنی زندگیوں کو بنانا ہے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے تو اس کا راستہ صرف اور صرف دعوت اللہ کی محنتیں ہیں اور ایمان کی اس پکار پر لبیک کہنا ہے اور اللہ کے راستے کی اس نقل و حرکت کو اپنانا ہے. اب تو اللہ پاک نے ان کاموں کی حقانیت کو اتنا بڑھا دیا اور اتنا پھیلا دیا کہ وہ ائمہ حرم جو جن کے علاقوں میں کام کی عمومیت کا ماحول نہیں ہے, لیکن جب ان کے ہاں علماء حق پہنچے, ہمارے اکابر پہنچے, مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے آخری زمانے میں پہنچے اور پہنچ کر دعا کی درخواست کی اور کارگزاری بیان کی تو وہ بے چین ہو کے کہنے لگے, شیخ اللہ نے تمہیں ایک حق کا کام دیا ہے, اب اس پر جمے رہو اور چلتے رہو. مولانا فرمایا مجھ پہ گریا طاری ہو گیا اور میں نے رو کر کہا کہ پتہ نہیں کہ ہم حق پر ہے یا نہیں ہے, دعا کر دو کہ اللہ ہمیں حق کا راستہ دے دے. تو فرمایا وہ ائمہ حرم بیتاب ہو گئے اور ان کے چہرے متغیر ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے اور کھڑے رہ کر انہوں نے کہا تم کیسی عجیب بات کر رہے ہیں, اگر تم کو اطمینان نہیں ہے تو ہم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے رہ کر قسم کھا کے کہنے کو تیار ہے, اس سے بڑا کوئی حق نہیں جو اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں دیا ہے اور جو تم سے اللہ پاک کام لے رہے ہیں. تم ہم سے پوچھو, رات کے اندھیروں میں یہ نوجوان نسل سعودی ہمارے پاس آ رہی ہے اور 2-2 بجے رات کو ہمارے دروازوں پہ پہنچ رہی ہے اور جب ہم دروازہ کھول رہے ہیں تو ہچکیوں میں ڈوبی ہوئی ہے اور پوچھ رہی کہ اس گناہ کا کفارہ بتاؤ, اس غلطی کا مداوع بتاؤ اور توبہ کا راستہ بتلاؤ. ہم حیران تھے کہ حکومت جس سے مایوس ہو گئی, خاندان جن سے بے بس ہو گئے اور آج وہ 2 بجے رات کو توبہ کا راستہ پوچھ رہے ہیں اور حق کے بارے میں کفارہ پوچھ رہے ہیں. جب ان سے کہا کہ یہ احساس کہاں پیدا ہوا, انہوں نے کہا کہ دعوت اللہ کے راستے میں نکلے تھے, اللہ نے ہمارے دل کی دنیا کو بدلا ہے اور ایمان کی یہ برکتیں دی ہے. تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں, اللہ غیبی راستوں سے اس کام کی عظمتیں اور حقدار بتلا رہے ہیں اور اس کی اہمیت کو اللہ اپنی قدرت سے دکھلا رہے ہیں. بلکہ اس سے آگے کی بات, مدینہ طیبہ میں ابھی بھی وہ استاد حدیث موجود ہیں شیخ ابو بکر جابر الجزائری, جن کے درس حدیث کے اندر 400
عرب علماء آ کے بیٹھتے ہیں اور روزانہ مغرب تا عشاء وہاں پر مستقل ان کا حلقہ لگا کرتا ہے. ہم بھی برکتاً ان کے حلقے میں سعادت حاصل کرنے کے لیے اپنے دوستوں سے پتہ پوچھ کے جا کے بیٹھے تھے. ان کے بارے میں زمانے کے بہت بڑے بزرگ اور اللہ کے ولی مولانا عبدالحلیم صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ جو ابھی رخصت ہوئے، انہوں نے اس بات کو وہاں پر سنایا تھا اور یہ فرمایا تھا، ارے ان کے پاس کا خط میرے پاس محفوظ ہے. یہ درس دینے کے لیے آئے اور مسجد نبوی کے صحن کے اندر بیٹھے اور کتاب کھولی اور ایک دم ہچکیوں میں لگ گئے. بیٹھنے والا مجمع ان کو حیرت سے دیکھنے لگا اور کہا، شیخ کیا بات ہے، آج بہت زیادہ متاثر نظر آ رہے ہیں. اور بجائے اس کے کہ حدیث کا درس دیتے، ان کی آنکھیں پہلے سے ہی سوجی ہوئی ہیں اور یہاں کے بیٹھے تو پھر ہچکیوں میں لگ گئے. تو شیخ نے کتاب بند کر دی اور بند کر مسجد نبوی کے صحن میں آج کے زمانے میں اس بات کا اعلان کیا اور کہا، دیکھو میں نے آج رات خواب دیکھا ہے اور خواب کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ مسجد نبوی کے صحن میں قبر ہے اور وہ قبر کھلی ہے اور اندر قبر کے اندر کروٹیں بدلنے کی بے چینی ہے. میں سوچ میں پڑ گیا کہ یا اللہ مرنے کے بعد یہ زندگی کیسے، اور یہ تو کروٹیں بدل رہا ہے. ایک دم میرے کان میں آواز آئی، صالحین کو اللہ زندگی دیتے ہیں اور نیکوں کے ساتھ اللہ پاک کا معاملہ بلند ترین ہوتا ہے. تو پھر فوراً مجھے یہ خیال آیا، جب عام صالحین کا یہ حال ہے تو صالحین کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا. تو ایک دم میری نگاہ اٹھی تو مجھ کو آقا کا دیدار نصیب ہوا اور آپ اپنے حجر مبارک سے باب السلام کے دروازے کی طرف چہل قدمی فرما رہے تھے. میں نے سوچا چلو آقا کی خدمت میں سلام عرض کروں گا. دبے پیر میں پیچھے چلا گیا. اب وہ سارا مجمع مسجد نبی میں سن رہا ہے اور وقت کا استاد حدیث ان کو اپنا یہ خواب سنا رہا ہے اور کہنے لگے کہ جب میں قریب پہنچا تو آپ ایک پتھر کی کرسی پہ بیٹھ گئے تھے جو باب السلام کے دروازے کے قریب مجھ کو نظر آئی. میں نے ادب سے سلام کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب دیا. میں نے کہا، اللہ کے رسول امت کے لیے دعا فرما دیجئے. جب یہ کہا تو آقا کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اپنی پیشانی کو ہاتھ لگا کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں سر مبارک کو اٹھایا تو سامنے سے ایک مصری نوجوان، یہ یورپی تہذیب کے اندر ڈوبا ہوا، سامنے سے گزر رہا تھا. آپ نے اس کی طرف بیزارگی کی آنکھوں سے دیکھا اور بے قرار ہو کے فرمایا، کیا ایسی امت کے لیے میں دعا کروں؟ پھر فرمایا، تم لوگوں نے میرا دل بہت دکھا رکھا ہے اور مجھے بے چین کر دیا ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہندوستان ہجرت کر کے چلے جاؤں. فرمایا، میری چیخ نکل گئی، آقا اگر آپ چلے گئے تو مدینے میں کیا باقی رہے گا؟ اور اسی چیخ میں اٹھ گیا اور جب سے میں رو رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں اور تم سے بھی یہ کہہ رہا ہوں، بتاؤ ہندوستان میں کیا چیز ہے جس کے لیے آقا جانا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی چیز ہے تو دعوت اللہ کا کام ہے کہ لوگ اپنے بستر اپنے کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں. اپنے امریکہ کے سفر کیے، تم نے تفریحوں کے لیے پیرس کے سفر کیے، لیکن تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو اپنا غم نہیں بنایا. اب اس کے بعد کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ شیخ نے خود بھی رویا اور پوری مجلس کو ہچکیوں اور سسکیوں پہ ڈالا اور فرمایا، آج عہد کرو کہ ہم دعوت کے کام کو اپنا کام بنائیں گے اور ان محنتوں میں چلیں گے. میرے دوستوں، خدا غیبی راستوں سے اس کام کا تعارف کرا رہے ہیں اور خدا اپنے بندوں کو اس کے اوپر کھڑا کر رہے ہیں. ضرورت اس کی ہے کہ جن کو خدا نے قبول کیا اور ہم جیسے نکموں کو اور دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو اللہ نے کرم فرمایا اور پتہ نہیں کس کی آنکھوں پر خدا نے ہم کو قبول کیا اور کن کی تڑپنے پہ خدا نے ہم کو ان کے حساب میں ہم کو ہمارے دلوں کو پلٹا اور کام کی طرف مائل کیا. اللہ کام کی قدردانی کی توفیق دے، اپنے اعمال کو بنانے کی سعادت دے، اپنے معاملات و معاشرت پر نگاہ رکھنے کی توفیق دے، اپنے آپ کو دنیا کی اس حقیر محبتوں سے اور ردی سامانوں کو مقصود بنانے کے دھوکے سے نکال دے اور ایمان کے کمالات پر اللہ ہماری زندگیوں کو چلا دے. اس کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ مجھ کو اور آپ کو موت تک ایمان پہ مر مٹنے والا بنا دے اور اس کا مزاج اور ذوق زندگی بنانے کے لیے جو تقاضے ہیں 4 مہینے کے اور اس سے کم و زیادہ کے، اللہ پاک موت تک اس پر لگا دے اور تقاضوں پہ لبیک کہہ کر اپنے اوقات کو لگانے کی سعادت دے دے. اس کے لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اللہ مجھے اور آپ کو قبول کرے. ہمت کر کے نیت کر کے طے کرو کہ ہمارے مشورے، ہماری فکریں، ہمارے مذاکرے یہ اس لیے ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں سربلند ہو اور خدا کا غضب اور قہر ٹھنڈا ہو اور ان کا قہر ان کے اور دین کے دشمنوں کی طرف پلٹ جائے اور خدا زمانے کے قارون کو دھسا دے اور فرعونوں کو ڈبو.